بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں، جیسا کہ یہ سلسلہ اس پر ہمارے اس چینل پر ہے، آئیے قرآن پڑھیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورۃ یونس قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے، جبکہ یہ 11واں پارہ ہے اور 11ویں پارے کا یہ 8واں رکوع ہے، اور سورۃ یونس کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم ان لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ مصیبت کے بعد نعمت کا مطلب ہے تنگی، قحط سالی اور علائم و مصائب کے بعد رزق کی فراوانی، اسباب معیشت کی ازرانی وغیرہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ان نعمتوں کا قدر اور ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی ان کی وہ بری تدبیر ہے جو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی تدبیر ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کا مواخذہ کرنے پر قادر ہے۔ وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے، فوراً بھی، اور اس کی حکمت تاخیر کا تقاضا کرنے والی ہو تو بعد میں بھی۔ مکر عربی زبان میں خفیہ تدبیر اور حکمت عملی کو کہتے ہیں، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ یہاں اللہ کی عقوبت اور گرفت مکر سے تعبیر ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبات وفرحوا بہا جاءتها ریح عاصف وجاءہم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالص کر کے ہی پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس ہوا سے، اس طوفان سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے کہ یسیر کم، وہ تمہیں چلاتا یا چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ خشکی میں یعنی اس نے تمہیں قدم عطا کیے جن سے تم چلتے ہو، سواریاں مہیا کیں جن پر سوار ہو کر دور دراز کے سفر کرتے ہو، اور سمندر میں یعنی اللہ نے تمہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ دی، تم نے وہ بنائی اور ان کے ذریعے سے سمندر کا سفر طے کرتے ہو۔ جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ یعنی محاصرہ کر لیتا ہے اور وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جب سخت ہواؤں کے تھپیڑوں اور تلاطم خیز موجوں میں گر جاتے ہیں اور موت کو ان کو سامنے نظر آتی ہے، یعنی پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی اللہ نے اختیارات سے نواز رکھا ہے اور انہیں کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، لیکن جب اس طرح شدائد میں گر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلسفے بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے اور پھر صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت میں اللہ واحد کی طرف رجوع کا جذبہ ودیت کیا گیا ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے یا فطرت کو دبا دیتا ہے، لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت اود کر آتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ توحید فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے جس سے انسان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انحراف فطرت سے انحراف اور جو سراسر گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین جب اس طرح مصائب میں گر جاتے
تو وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کے بجائے صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح کیا تو وہاں سے فرار ہو گئے، یعنی اکرمہ بن جہل جو اس وقت ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب مکہ فتح ہوا تو یہ مکہ سے بھاگ گئے۔ باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرنا، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا اور کوئی نجات نہیں دینے والا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی تو یقیناً نجات دینے والا اللہ ہی ہے، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اگر یہاں سے میں زندہ بچ نکلا تو میں مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن افسوس امت محمدیہ کے عوام اس طرح شرک میں پھنسے ہوئے ہیں کہ شدائد و آلام میں بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے فوت شدہ بزرگوں کو ہی مشکل کشا سمجھتے ہیں اور انہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ انہوں نے زمانۂ جاہلیت میں کفار کی طرف سے بہت زیادہ جنگیں کی تھیں اور اسلام کو کافی نقصان پہنچایا تھا، اور ہر وقت اسلام کو نقصان پہنچانے کی تگ و دو میں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں بھی پیش رہتے تھے۔ تو جن 5 بندوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ وہ اگر کعبے کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوئے ملیں تو انہیں قتل کر دیا جائے، تو ان میں سے ایک یہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ فَلَمَّا أَنْجَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا وہ تم کو بتلا دیں گے۔ یہ انسان کی ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ابھی آیت 12 میں بھی گزرا ہے، اور قرآن میں اور بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ ناشکری اور سرکشی کر لو، 4 روز مدار زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، جو کچھ تم کرتے رہے ہو یہ بتلا دیں گے، یعنی ان پر سزا دیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کعلم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ حصید فعیل بمعنی مفعول یعنی محسود دنیا کی زندگی اس طرح کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کے عارضی پن اور ناپائیداری کو واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشوونما پاتی ہے اور سبز و شاداب ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی،
اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے زیادہ کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن حدیث میں اس کی تفسیر دیدار باری تعالیٰ سے کی گئی ہے، جس سے اہل جنت کو جنت کی نعمتیں دینے کے بعد مشرف کیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها وترحقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کانما اغشیت وجوہهم قطاعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کی ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ آیت میں اہل جنت کا تذکرہ تھا، اس میں بتلایا گیا تھا کہ انہیں ان کے نیک اعمال کی جزا کئی گنا ملے گی اور پھر مزید دیدار الہی سے بھی نوازا جائے گا۔ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا۔ سیئات سے مراد کفر اور شرک اور دیگر معاصی ہیں۔ جس طرح اہل ایمان کو بچانے والا اللہ تعالیٰ ہوگا، اسی طرح انہیں اس روز اپنے فضل خاص سے نوازے گا۔ علاوہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو شفاعت کی اجازت بھی دے گا، جن کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا۔ یہ مبالغہ ہے کہ ان کے چہرے اتنے سخت سیاہ ہوں گے، ان کے برعکس اہل ایمان کے چہرے تر و تازہ اور روشن ہوں گے، جس طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 16 اور سورۃ عبس آیت نمبر 38 اور 41 اور سورۃ قیامت میں بھی موجود ہے۔ نقول الذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کی آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکاء کہیں گے کہ کیا تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے؟ جمیعاً سے مراد ازل سے ابد تک کے تمام اہل زمین، انسان اور جنات ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا، جس طرح کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، یہ سورۃ کہف ہے، آیت نمبر 47 ہے کہ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو دوسری طرف کر دیا جائے گا، یعنی اہل ایمان اور اہل کفر و شرک کو الگ الگ ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی دو گروہوں میں، ابن کثیر کی یہ تفسیر ہے، یعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا وہ ختم کر دیا جائے گا اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور ان کے معبود اس بات کا ہی انکار کریں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، ان کے نام کی نظر نیاز دیتے تھے، وہ بالکل اس سے انکار کر دیں گے۔ فَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَاتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ یہ انکار کی وجہ ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، تم کیا کچھ کرتے تھے، اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور وہ کافی ہے، اس کی گواہی کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ آیت اس بات پر صحیح ہے کہ مشرکین جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے بلکہ وہ عقل اور شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے، جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجنا شروع کر دیتے تھے، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے طرز عمل سے ثابت ہے، جس کی تصریح صحیح بخاری میں موجود ہے۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کتنا بھی نیک ہو، حتیٰ کہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ اس کے ماننے والے اور عقیدت مند اسے مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ بے خبر ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت والے دن کریں گے۔ یہی بات سورۃ احقاف آیت نمبر 5 اور 6 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ یعنی جان لے گا کہ یا مزہ چکھ لے گا، مطلب
یعنی کوئی معبود اور مشکل کشا وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مشکل کشائی پر قادر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اسی کی عبادت کرنے، اپنی دعاؤں میں پکارنا، ہمارا دعا کرنا، ہماری قربانی، ہماری جان، ہمارا مال اور جو کچھ بھی ہے اولاد، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و ماہیائے و ماتی للہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن شرک کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے توحید جو ہے وہ ایمان کی سب سے پہلی کسوٹی ہے، اور اس کے بعد ہی سارے عمل صالح جو ہیں وہ ترتیب پاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، سورۃ یونس آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے رہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔